باب ما جاء فی الوضوء بالنبیذ، نبیذ تمر سے وضو بنانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابتداءً اس کے قائل تھے کہ نبیذ تمر سے وضو بنانے کی اجازت ہے۔ صاحبین اور ائمہ ثلاثہ جمہور حضرات فرماتے اجازت نہیں ہے۔ نبیذ کی 3 صورتیں ہیں مولانا، مشہور و معروف۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے کھجوروں کو پانی کے اندر ڈال دیا اور کئی گھنٹے یہاں تک کہ کھجوروں کی حلاوت، شیرینی، مٹھاس وہ پانی کے اندر اتر گئی اور پانی میٹھا بھی بن گیا، اور پانی کی جو رقت اور سیلان ہے اس میں بھی کمی آ گئی، پانی گاڑھا بن گیا۔ جیسے کہ شیزان والوں کے آپ نے شربت دیکھی ہوگی، یا جیسے کہ عام جوس آپ کے جو بڑے ملتے ہیں وہ بھی گاڑھائی ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی نبیذ سے وضو بنانا بالاتفاق ناجائز ہے کہ کھجوروں کو پانی میں ڈال دیا اور کئی گھنٹے چھوڑ دیے یہاں تک کہ اس کی مٹھاس اور حلاوت اور شیرینی پانی کے اندر اتر گئی، پانی کا رنگ بھی بدلا، اور اسی طرح پانی کے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ رقت اور سیلان میں فرق آ گیا، پانی گاڑھا بن گیا، تو اس قسم کی نبیذ سے بالاتفاق وضو بنانا ناجائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے آپ نے خوش قسم کی کھجور جس کو تمرہ کہتے ہیں اور چھواروں کو آپ نے ڈال دیا، اور پھر یہ ہے کہ نہ پانی کے اندر حلاوت آ گئی، ان کا مٹھاس، شیرینی کچھ بھی پیدا نہیں ہوئی، پانی کے رنگ میں تبدیلی نہیں آئی، اور اسی طرح رقت اور سیلان کے اندر بھی کوئی فرق نہیں آیا، تو اس قسم کے پانی سے، اس قسم کی نبیذ سے بالاتفاق وضو کی اجازت ہے۔ یہ 2 صورت متفق علیہما بن گئی۔ مختلف فی صورت یہ ہے کہ کھجوروں کو پانی میں ڈال دیا اور کھجوروں کی حلاوت اور شیرینی وہ پانی کے اندر آ گئی، لیکن پانی کی رقت اور سیلان میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ جیسے کہ آپ کی سلیمانی چائے ہوتی ہے، سلیمانی چائے کی نوعیت اس کی بن گئی۔ اس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ وضو بنانے کی اجازت ہے، اور ائمہ ثلاثہ جمہور حضرات اور صاحبین فرماتے کہ اجازت نہیں ہے۔ یہ 3 صورتیں ہو گئیں۔ منشأ اختلاف یہ ہے کہ لیلۃ الجن اور شب جن کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یا نہیں تھے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ساتھ تھے، اور آپ کے پاس نبیذ و تمر بھی تھا، اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما فی اداوتی کا آپ کی برتن میں کیا ہے؟ قالت نبیذ، کہنے لگے کہ نبیذ ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا تمرۃ طیبۃ وماء طہور، کھجور بھی پاک ہے، پانی بھی پاک ہے، لے کر کے آ جاؤ اس نبیذ کو، فتوضا منہ، اس سے وضو بنایا۔ امام صاحب اسی کے قائل ہیں۔ یہ حضرات فرماتے کہ یہ حدیث نہ سندن ثابت ہے اور نہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب جن میں نبی کے ساتھ تھے، بالکل نہیں تھے۔ بس یہ 3 صورتیں ہو گئی، اور پھر یہ ہے کہ منشأ اختلاف اور مبنی اختلاف اسی پر ہے کہ یہ حدیث سندن ثابت ہے یا نہیں ہے، اور اس میں ابن مسعود کا شب جن میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں موجود ہونا اور ساتھ رہنا، اس کا ثبوت ہے یا نہیں ہے، اس کو دیکھ لو مولانا۔ باب الوضوء بالنبیذ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا شریک عن ابی فزارة عن ابی زید۔ یہاں ابو زید سے نقل کرنے والا ابو فزارہ ہے۔ یہ حضرات امام ترمذی بھی خود اس بات کے قائل ہے کہ ابو زید مجہول ہے، ابو زید ان کی کنیت ہے، ابو زید مجہول ہے، لہذا اس کی روایت یہ ہے کہ قابل قبول نہیں ہے۔ حنفیہ کی طرف سے جواب یہ ہے کہ ابو زید مجہول نہیں ہے، ابو زید مولا عمرو بن حریث کے یہ کہ آزاد کردہ غلام ہیں۔ ابو زید مولا عمرو بن حریث کی یہ ہے کہ آزاد کردہ غلام، اور پھر یہ کہ یہ مجہول جس سے 2 شخص نقل کرنے والے بن جائیں وہ مجہول نہیں رہتا۔ ابو زید سے نقل کرنے والا ابو فزارہ ہے،
ابو فزارہ خوب مجہول ہے جی، نہیں وہ بھی مجہول نہیں ہے۔ ابو فزارہ ان کی کنیت راشد ابن کیسان ان کا نام ہے۔ ایک ابو فزارہ ابو زید سے نقل کر رہا، اور دوسرا یہ ہے کہ ابو فزارہ راشد بن کیسان، اور دوسرا آدمی اس سے نقل کرنے والا ابو روق ہے، ابو روق، اور ابو روق ان کا نام ہے عطیۃ بن الحارث۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ابو زید بھی مجہول نہیں ہے، ابو زید مولا عمرو بن حریث، اور اس کا شاگرد ایک ابو فزارہ ہے، وہ بھی مجہول نہیں ہے، راشد ابن کیسان۔ دوسرا ایک شاگرد اس سے نقل کر رہا ابو روق عطیۃ بن الحارث۔ اس وجہ سے یہ شخص اللہ آپ کا بھلا کرے مجہول نہیں ہے، جس سے دو راوی نقل کرنے والے ہیں وہ مجہول نہیں رہتا۔ اس کے اور بھی مطابعات امام طحاوی وغیرہ آپ طحاوی شریف میں پڑھیں گے، ان کو آپ کو ملیں گے۔ عن ابی فزارۃ عن ابی زید عن عبداللہ بن مسعود قال سألنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما فی اداوتک، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا آپ کی برتن میں کیا ہے؟ فقلت نبیذ، میں نے کہا کہ نبیذ تمر ہے۔ فقال تمرۃ طیبۃ، آپ نے فرمایا کہ تمرۃ طیبۃ وماء طہور، لہذا اللہ آپ کو بھلا کرے پانی یہ ہے کہ پاک ہے، اور آپ یہ ہے کہ اس کو یہ ہے کہ لے کر کے آئیں، فتوضا منہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو بنایا۔ جہاں تک مسئلہ سند کا تھا تو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ابو زید بھی مجہول نہیں ہے، ان کے شاگرد ابو فزارہ اور ابو روق عطیۃ بن الحارث، یہ حضرات ہر ایک کا نام میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد اس حدیث کے متن پر اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ یہاں پر حدیث نقل کرنے والا عبداللہ ابن مسعود ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی نے مجھ سے پوچھا، جبکہ یہ حضرات اعتراض کر کے یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود شب جن میں اور لیلۃ الجن میں نبی کے ساتھ تھا ہی نہیں۔ امام ترمذی بھی اسی پر زور لگا رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود تھا ہی نہیں۔ جواب یہ ہے کہ آپ نے خود پہلے کہا تھا کہ تھا ہے، ابھی کہتے ہو نہیں تھا، یہ کیا ہے؟ آپ اپنے تھا اور نہیں تھا کو ٹھیک کرو، ہماری خیر ہے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا باب نمبر 14 ہے، اور صفحہ نمبر میرے پاس ہے 69، صفحہ نمبر میرے پاس 69 ہے، باب نمبر 14 ہے، اور حدیث نمبر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ غالباً 21 ہے، یہ 40 ہے، کیا ہے 41 ہے، حدیث نمبر 41 ہے، باب نمبر 14 ہے، باب کراہیت ما یستنجا بہ۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا حدثنا حناد قال حدثنا حفص بن غیاث عن داود بن ابی ہند عن الشعبی عن علقمۃ عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه ذات اخوانکم من الجن۔ یہ ہے عبداللہ بن، وفی الباب عن آخر الى آخری، اور آگے دیکھو اس میں قال ابو عیسیٰ وقد، اسی باب میں وقد روا هذا الحدیث اسماعیل بن ابراہیم وغیرہ عن داود بن ابی ہند عن الشعبی عن علقمۃ عن عبداللہ بن مسعود انه كان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن الحدیث اقرأ الحدیث بطولہ الی آخرہ۔ وہ جانے دا پترا مل گیا نہیں مل گیا؟ یہ تو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود ساتھ تھے، اور آج خامخواہ ہماری غصے کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ یہ حدیث باب نمبر 14 میں بھی آپ کے سامنے گزرا، صفحہ نمبر یہ کہ 69 پر بھی یہ حدیث یہاں پر بھی ہے۔ یہ حدیث کتاب التفسیر کے اندر بھی ترمذی میں آپ کو ملے گی۔ سورۃ الجن کی جو تفسیر حضرت نے بیان کی ہے، اس سورۃ الجن ہی میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وادی جن کی طرف مجھے لے گئے، اور آپ نے ایک لکیر کھینچی۔ چنانچہ یہ جو عاملین حضرات آج تک جو حصار کرتے، اپنا حصار بندی کرتے، وہ اسی طریقے پر لکیر کھینچتے ہیں۔ اور پھر حضرت نے مجھے فرمایا کہ آپ یہاں ٹھہرو، میں آگے چلا گیا، وادی جن کے اندر چلا گیا۔ میں نے جنات کو دیکھا کہ بالکل ان کی آنکھیں زتیوں کی طرح تھے، زتی قبیلہ عرب، ان کی آنکھیں ڈوبی ہوئی ہوتی، اس قسم کے میں نے جنات کو، ابن مسعود کہتے کہ میں نے دیکھا۔ لیکن اگلے والے حصے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گیا۔ تو صفحہ نمبر 69 پر بھی، اور اسی طریقہ پر یہ کہ سورۃ الجن کی تفسیر میں آپ نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ابن مسعود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔
ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ کہ جن روایت میں آتا ہے کہ ما کان احد معہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ما کان احد غیری، میرے علاوہ کوئی نہیں تھا، میری خصوصیت ہے۔ جیسے کہ بعض روایت میں ہے ما کان معہ احد، نبی کے ساتھ کوئی نہیں تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ ما کان معہ احد غیری، میرے علاوہ کوئی نہیں تھا، میں ساتھ تھا۔ اب غیری کے لفظ کو لگا دیں گے تو اشکال ختم ہو جائے گا۔ دو باتیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ما کان معہ احد فی ذلک الموضع الخاص، اس خاص جگہ میں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات سے خطاب کیا، اس جگہ پر نبی سے کوئی بھی نہیں تھا۔ ما کان معہ احد فی ذلک الخاص، اور ظاہر ہے کہ میں تو لکیر سے اس طرف یہیں پر میں کھڑا رہا، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ ما کان معہ احد فی ذلک الموضع الخاص، اس موضع خاص کے اندر نہیں تھا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ لیلۃ الجن اور شب جن، جنات سے حضرت کی جو ملاقات مشہور جو ہوئی ہے ملاقاتیں، وہ 6 مرتبہ آپ ان کے یہاں تشریف لے گئے اور آپ نے ان کو یہ ہے کہ واضح و نصیحت کی ہے۔ تو اب مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا، یعنی میں بھی نہیں تھا، کسی ایک موقع پر میں نہیں تھا، اور جب میں تھا تو دوسری جگہ پر تھا۔ تو بعض مواقعات میں ابن مسعود تھے اور بعض واقعات کے اندر یہ ہے کہ نہیں تھے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ 4 باتیں ہو گئی کہ ابن مسعود آپ کے ساتھ نہیں تھے، ان کا جواب بھی، اور ابو زید کی مجہول ہونے کا جواب بھی، ان کے شاگرد ابو فزارہ اور ابو روق عطیہ بن الحارث، ان سب کا مسئلہ حل کر دیا۔ اب ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب جو اتنا قوی اور مضبوط ہے، تو امام ابو حنیفہ نے اپنے قول سے رجوع کیوں کیا؟ چنانچہ آج بھی حنفیہ کا اس پر فتویٰ نہیں ہے۔ 3 صورتیں جو میں نے بتایا، اور تیسری صورت مختلف فیہ جو آپ سے عرض کیا، اس پر حنفیہ کا عمل نہیں ہے۔ آج بھی ہمارا عمل صاحبین اور جمہور کے قول پر ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ واقعات سابقہ ہے، اور امام صاحب نے احتیاطاً، چونکہ سورہ مائدہ کی جو آیت ہے وہ مدنی ہے اور متأخر ہے، فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً کا معنی ماءً مطلقاً، لہذا یہ نبیذ تمر پر علی الاطلاق ماء مطلق نہیں ہوگا۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، فالآیت متأخرۃ، آیت متأخر ہے، اور وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَأَمْثَالُهَا، یہ حدیثیں ان کی امثال متقدمۃ، یہ متقدم ہے۔ تو اس لیے امام صاحب نے احتیاطاً جو ہے نا ان کو منسوخ قرار دیا اور متروک قرار دیا، اور آیت کو یہ کہ ان کے لیے ناسخ قرار دی۔ امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اے جی، باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ، وبه قال حدثنا ناد قال حدثنا شريك عن ابي فضالة عن ابي زيد عن عبد الله بن مسعود قال سألني النبي صلى الله عليه وسلم ما في إداوتك، فقلت نبيذ، میں نے کہا نبیذ، فقال تمرة طيبة وماء طهور، قال فتوضأ منه، قال ابو يوسف انما روي هذا الحديث عن ابي زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ٹھیک ہے، وابو زید رجل مجهول عند اهل الحديث، محدثین کے ہاں یہ مجہول ہے، لا نعرف له روایتا غیر هذا الحديث، اس حدیث کے علاوہ آپ کی اور روایتیں نہیں ہیں۔ اور جہالت کا جواب میں نے دے دیا کہ ابو زید مولا عمرو بن حریث، اور ابو فزارہ جو اسے نقل کرا وہ راشد بن کیسان، اور دوسرا شاگرد ابو روق عطیہ بن الحارث، ولا نعرف له روایتا غیر هذا الحديث، وقد رأى بعض اہل العلم الوضوء بالنبیذ منهم سفیان وغیرہ، حضرت سفیان اور حضرات امام ابو حنیفہ اس سے قائل ہیں۔ وقال بعض اہل العلم لا يتوضأ بالنبیذ، نبی سے وضو نہیں بنایا جائے گا، وہ قول الشافعی و احمد و اسحاق، امام شافعی اور امام احمد اسحاق کا مذہب یہی ہے جمہور کا۔ وقال اسحاق ان ابتلی رجل بہذا، حضرت اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں ان ابتلی رجل بہذا، اگر کوئی شخص مبتلا ہو گیا اس صورت کے ساتھ، منع یہ کہ اس کے پاس نبیذ ہے اور کچھ نہیں ہے، تو فتوضأ بالنبیذ، وضو نبی سے وضو بناتا ہے، ویتیمم، اور تیمم کرتا ہے، فہذا احب الیہ، ان دونوں کو جمع کرنا، اگر وضو نہیں لگے گا نبیذ والا تو تیمم تو لگے گا، دونوں میں سے ایک تو ہوگا۔
فتوضأ بالنبیذ وتیمم یا ویتیمم تیمم کرتا ہے، احب الیہ یہ صورت میرے محبوب۔ قال ابو صاحب وقول من یقول لا یتوضأ بالنبیذ، حضرت فرماتے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی سے وضو نہیں بنایا جائے گا، ان کا قول اقرب الی الکتاب، وہ کتاب اللہ کے قریب ہے، واشبہ بالصواب، اور ثواب اور درستگی کی زیادہ مشابہ ہے۔ لأن اللہ تعالیٰ قال فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر عام پانی نہ ملے ماء مطلق تو فتیمموا صعیدا طیبا۔ لیکن امام ابو حنیفہ جب اس کے قائل تھے، اب تو رجوع کر لیا، لیکن امام صاحب یہ فرماتے تھے یہ نبیذ التمر ہونا یہ اس کی مائیت مطلق کے منافی نہیں ہے، جیسے کہ ماء الصابون ماء الزعفران، ماء الصابون ماء یعنی صابونی پانی، اور الماء المزعفر زعفرانی پانی، اس سے وضو کی اجازت ہے۔ تو جیسے کہ وہ چیزیں اللہ آپ کو بھلا کرے اس کی مائیت مطلقہ کے منافی نہیں ہے، تو اس طرح یہ نبیذ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن خیر اب یہ مسئلہ صرف اللہ آپ کو بھلا کرے صرف علمی حد تک اس کی تقریر کی جاتی ہے، باقی اللہ آپ کو بھلا کرے اس کا عمل نہیں ہے۔ باب المزمزۃ من اللبن، دودھ پی کر کے دودھ کے بعد یہ کہ مزمزہ معنی یہ کہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ پہلے آپ نے دودھ پی لیا، اب اس کے بعد نماز کے لیے آپ کھڑے ہو رہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ آداب صلوات میں سے ہے کہ آپ کلی کریں گے، یہ آداب صلوات میں سے۔ جمہور کا کہنا یہ ہے کہ دودھ پی کر کے آپ یہ آداب طعام میں سے، طعام کے آداب میں سے کلی کرے تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب نماز کا وقت آ گیا تو یہ آداب صلوات میں سے نہیں ہے، آداب طعام میں سے۔ لیکن تاہم دودھ میں ملائی ہوتی ہے، کلی کرے آدمی، اگر کلی نہیں کرے گا تو منہ سے بدبو بھی آ جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کلی کرنا اس لیے ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے اگر کوئی ملائی آپ کے دانتوں کے اندر یہ کہ اٹک گئی اور وہ ملائی چنے کے دانے کے برابر ہے یا یہ کہ چنے کے دانے سے زیادہ ہے، نماز کے دوران آپ اپنے منہ کو اس طرح کرو، زبان کو گھما پھرا کر کے اس ملائی کو آپ نکال کر کے نگل جاتے ہیں، نماز کے دوران نکل جاتے ہیں، جبکہ چنے کے دانے اس سے زیادہ ہیں تو نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ آدمی کر لے۔ باب المزمزۃ من اللبن وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہ کہ دودھ پی لیا، فدعا بماء پانی منگایا، فمزمزہ پھر آپ نے کلی کر دی، وقال ان له دسما فرمایا اس کی چکناہٹ ہے۔ وفي الباب عن سهل بن سعد وام سلمة قال ابو سعد حدیث حسن صحیح وقد رأى بعض اہل العلم المزمزة من اللبن، مزمزہ من اللبن کو بعض اہل علم اس کے قائل ہے، وهذا عندنا على الاستحباب، ہمارے یہ استحباب پر محمول ہے، ولم ير بعض المزمزة من اللبن، اور مزمزہ من اللبن کو بعض لوگ یہ ہے کہ اس کو یہ کہ آداب صلاۃ میں سے نہیں سمجھتے۔ باب ما جاء فی کراہیۃ رد السلام غیر متوضئ، آپ سے میں نے چند دن پہلے عرض کیا تھا کہ سلام کرنا مستحب اور مسنون ہے، لیکن اگر کسی نے سلام کیا تو سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اب اس کے لیے بغیر حالت وضو کے، وضو کی حالت میں آدمی نہیں ہے تو سلام کا جواب دینا مناسب نہیں ہے۔ کسی زمانے میں یہ ناجائز بھی تھا کہ بغیر وضو کے سلام کا جواب نہیں دے سکتے، لیکن اب اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اجازت ہے۔ لیکن تاہم چونکہ وعلیکم السلام جب آپ کہیں گے، سلام اللہ کی صفات میں سے ہے، تو عظیمت وغیرہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ حالت تیمم پہ ہو یا حالت وضو کی حالت میں ہو، سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن بہرحال اب یہ ہے کہ اجازت ہے۔ ہاں اگر ایک آدمی وضو کی حالت میں نہیں ہے، پیشاب پاخانہ قضاء حاجت کر رہا ہے، اس کو سلام کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ کہ ایک آدمی وہ پاخانے پر بیٹھا ہوا، پیشاب پہ بیٹھا ہوا، اور آپ اس کو یہ کہ سلام کر رہے ہیں، سلام کرنے کی اجازت نہیں، مولانا کراہیت ہے۔ فقہاء نے تقریباً 20 سے زائد مقامات بیان کیے کہ جہاں پر سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ان کو 3 باتوں کے اندر منحصر کر دیا انہوں نے۔ یہ مثالیں جزوی طور پر 20 تک بنتی، اس سے بھی زیادہ بنتی، لیکن ان کو 3 باتوں کے اندر فقہاء نے منحصر کر لیا۔ ایک بات یہ ہے
کہ جہاں پر مسلم علیہ کا حرج لازم آ رہا ہو، مسلم علیہ جس کو سلام کیا جا رہا ہے اس کا حرج لازم آ رہا ہے، اس کو سلام نہ کرو۔ جیسے کہ آپ کا استاد باہر سے آتا ہے اور آپ مطالعے کے اندر لگے ہوئے یا تکرار کے اندر لگے ہوئے ہیں تو استاد کو آپ کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، کراہیت ہے۔ آپ مطالعے میں ہیں، تکرار میں ہیں، اسی طریقے پر ذکر و اذکار والا، تلاوت کرنے والا، خطیب کی تقریر ہو رہی ہے، تقریریں لوگ سن رہے ہیں، محدث سبق پہ بیٹھ کر کے سبق پڑھا رہا ہے، تفسیر پڑھا رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، اس دوران آپ لوگوں کو سلام کرتے سلام کرنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلم علیہ کا حرج لازم آ رہا ہے۔ بلکہ کھانے کے دوران اگر کوئی کھا رہا ہے، لوگ کھانا کھا رہے ہوں، پانی پی رہے ہوں، ان کو سلام نہ کرو۔ یہ سب مثالیں ذکر و اذکار ہے، تلاوت ہے، تقریر سننا ہے، مطالعہ کرنا ہے، تکرار کرنا ہے، اور اسی طریقے پر اللہ کا بھلا کھانا کھا رہے ہیں، یہ یہاں مسلم علیہ کا حرج لازم آ رہا ہے۔ اس لیے مسلم کو سلام کرنے والے کو چاہیے باہر سے آنے والے کو کہ وہ سلام نہ کرے۔ یہاں پر مسلم علیہ کا حرج لازم آ رہا ہے۔ ایک دوسری صورت یہ ہے جہاں سلام کی توہین ہو رہی ہو وہاں آدمی سلام نہ کرے۔ ظاہر ہے کہ سلام ایک دعا ہے، ایک قسم کا ذکر ہے اور دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے، کرونا سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔ اور اس بغیرت کے لیے آپ کیسے ہی السلام علیکم کہیں گے جو سامنے کسی کا داڑھی منڈا رہا ہے، نائی داڑھی منڈا رہا ہے کسی کا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ داڑھی منڈا رہا ہے، اور یہی ہے کہ کوئی آدمی مذاق کر رہے ہیں اور اسی طریقے اور یہ کہ پیشاب پخانہ کر رہے ہیں اور اس موقع پر آپ سلام کر رہے ہیں، سلام کی توہین ہے۔ پیشاب پخانے پہ لگا ہوا وہ کہتے ہیں ٹر، آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بات سمجھ میں آگئی نہیں آگئی؟ اے جنے دا پتر ہے۔ تو جہاں سلام کی توہین ہو، داڑھی منڈانے والا داڑھی منڈا رہا ہے اور دوسرا آدمی اللہ کا بھلا کریے کہ سلام نہ کرے تو اچھا ہے۔ کیوں؟ کہتے کہ یا اپنی داڑھی خود منڈا رہا ہے، اس کو، اس بغیرت کو کیا سلام کریں گے؟ آپ نے سلام کیوں نہیں کہا؟ کہتے کہ سلام کی ضرورت نہیں آپ کو، سمجھ رہی میں کہ نہیں ہے؟ جب آپ داڑھی منڈا رہے ہیں تو تجھے کون سلام کرے گا؟ یا نائی تیری داڑھی کو منڈا رہا ہے تو نائی کو بھی سلام کرنے کی اجازت نہیں۔ کہتے کہ ریش خضرا میں تراشم دل کسرا نہ میں خراشم، میں اپنی داڑھی کو منڈا رہا ہوں، تمہارے سینے پر تو کیا ہے اس طرح تو نہیں چلا رہا، میں بلیڈ اور اس طرح تیرے سینے پہ نہیں چلا رہا ہوں، اپنی داڑھی پہ چلا رہا ہوں۔ ریش خضرا میں تراشم دل کسرا نہ میں خراشم، کسی کے سینے کو تو میں زخمی نہیں کر رہا ہوں، بلیڈ نہیں چلا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ بھلا کیوں نہیں، شرم کر لو، شما دل نبیرہ میں خراشی، آپ نبی کے سینے پر بلیڈ چلا رہے۔ اس قسم کے لوگوں کو کہ جہاں پر سلام کی توہین ہو ان کو سلام نہ کریں، بلکہ بہتر یہ کہ بدعتیوں کو ان کو سلام بھی نہ کریں۔ ہاں یہ توقع آپ کو ظن غالب ہو کہ سلام کرنے سے، اخلاق سے یہ شاید اسلام کی طرف مکمل آ جائے اور اپنے بدعات کو ترک کر لے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن پرلے درجے کا بدعتی ہے تو پھر اس کو آپ سلام نہ کریں۔ بہتر یہ خلاصہ یہ نکلا کہ بدعتیوں کے مولویوں کو آدمی سلام نہ کریں۔ حضرت اقدس مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان کی جو مولوی ہیں نا، بعض مولوی، ان کے کفر میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، باقی عوام کل انعام ہے، عوام کی ہم تکفیر نہیں کریں گے، سمجھ نہیں؟ اس لیے سعودی کو علماء اور دیگر حضرات جو ان کی تکفیر کر رہے وہ ٹھیک کر رہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ باقی ہمارے اہل فتویٰ عام طور پر جامع فاروقی ہے، دارالعلوم ہے، بنور ٹالم داؤں روم حقانی، اکوڑا خٹک، یہ حضرات ان کی تکفیر نہیں کرتے۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد ان کی تکفیر بھی کر رہے ہیں اور ان کو مشرک بھی قرار دے رہے ہیں، ان کے ساتھ نکاح کی اجازت بھی نہیں دے رہے۔ دوسری صورت تھی کہ جہاں پر سلام کی توہین لازم آ جائے، سلام نہ کرو۔ تیسرا قانون یہ ہے جہاں سلام سے فتنے کا اندیشہ ہو وہاں سلام نہ کرو۔ بنات کے مدرسے میں چونکہ بنانا پڑتا ہے، بولو، بنات کے مدرسے میں آ کر کے
السلام علیکن، تو وہ جب جواب دیں گے وعلیکم السلام تو دل آپ کا عین غین ہو جائے گا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ کیا ہوگا؟ عین غین ہو جائے گا اور فتنہ ہی فتنہ. اور میں نے آپ سے عرض کیا حضرت اقدس مفتی صاحب سعید پالمپوری رحمۃ اللہ نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی شاگرد دیکھے جو بنات کے مدارس میں پڑھاتے ہیں، میں نے ان کو خدا کا واسطہ دیا ہے کہ تمہاری دلی کیفیت کیا علم کا نور آ جاتا ہے، اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، یا یہ ہے کہ غیر اللہ کی طرف؟ غیر اللہ سے بھی مراد ہن ہے. بولو، غیر اللہ سے بھی ہم نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ ہن ہے. بخاری کی طرف توجہ ہوتی ہے یا ہی اور ہما اور ہن کی طرف؟ تو انہوں نے کہا کہ استاد جی بات صاف سی ہے، ہن کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے. اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آج کل جتنے بھی وفاق کے پرچے ان کے سب سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. آپ کو بات سمجھ؟ مردوں سے اور علماء سے ان کے 1000 مرتبہ ان کے پرچے اچھے ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ مردوں کی توجہ ان میں اور ان کی توجہ کتاب میں. بولو، مردوں کی توجہ کیا ہے؟ ان میں، اور ان کی توجہ کس میں؟ کتاب میں. چشم مندر چشم تو در دیگرے، من تماشا تو کنم تو تماشا دیگرے. میری نگاہ تجھ پہ لگی ہے، تیری نگاہ کتاب پہ لگی ہے. میں تیرے تماشے میں مر رہا ہوں، تو کتاب پر مر رہی ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ الاللہ المشتقى والیہ المفضل. یہاں پھر مسئلہ دیکھو، باب ما جاء فی کراہیت رد السلام. سلام کا جواب دے دینا مکروہ ہے حالت بے وضوئی کی حالت میں، جب کہ سلام کا جواب دینے والا خود وضو پر نہ ہو. وبه قال حدثنا نصر بن علي محمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب فرما رہے تھے، اسی پر کسی نے سلام کیا. سوال یہ کہ اس حالت میں کیسے سلام کیا جاتا ہے؟ جواب یہ کہ وہ یبول دوسری جگہ پر آئے وقت بالا، جبکہ آپ پیشاب سے فارغ ہو چکے تھے. ان رجل سلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یبول، کہ آپ پیشاب کر رہے تھے. میں عرض کر رہا تھا کہ وقت بالا، آپ پیشاب سے فارغ ہو چکے تھے، جیسے دوسری حدیث ہے. تو فالحدیث یفسر بعض بعضا. فلم یرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے یہ کہ اس کو جواب نہیں دیا. اور پھر یہ کہ ابو داؤد وغیرہ میں آپ پڑھیں گے اور فرمائیں کہ انی کرے تو ان اذکر اللہ تعالی ذکرہ الا علی طہر. میں بغیر طہارت کے میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے پھر جا کر کے آپ نے وضو بنا دیا. آپ نے جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کر کے وضو بنا دیا. دوسری روایت ہے کہ آپ نے جا کر کے تیمم کیا. تو کہتے کہ واقعات الگ الگ ہیں. تو آپ یہ کہتے کہ نبی کو اجازت نہیں تھی سلام کا جواب دینا حدث اصغر کی حالت میں. اب تو اجازت ہے، اب حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں میں اجازت، دونوں کا جواب ہے. تو حضرت کے لیے ممانعت تھی، بعد میں اجازت مل گئی. دوسرا مسئلہ ہے کہ حضرت اقدس نے عزیمت پر عمل کیا ہے اور رخصت اب بھی ہے، چاہے حالت حدث اصغر ہے یا حدث اکبر ہے. اگر آپ کو میں سلام کرتا ہوں تو آیا آپ مجھے سلام کرتے حالت حدث اصغر میں ہوں یا اکبر میں، جواب آپ کو دے سکتا ہوں. قال ابو اسحاق حدیث سن صحیح وانما یکرہ ھذا عندنا اذا كان على الغائط والبول. یہ اس وقت جب کہ غائط و بول کی حالت پہ ہو، اس وقت سلام نہ کرے. باقی فارغ ہو چکا ہے تو اس کو سلام کرے اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ جواب بھی دے دے. وقد فسر بعض اهل العلم ذلك وقد هذا احسن شيء روي في هذا الباب وفي الباب بن المهاجر من قنفذ وعبد الله بن حنظلة وعلقمة بن الفغوى وجابر والبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهم باب ما جاء في سور الكلب. کتے کا جھوٹا مولانا، کیا یہ پاک طاہر ہے یا نجس ہے؟ اور پھر اس کو کتنے مرتبہ، طاہر ہے یا نجس ہے تو اس کو کتنی مرتبہ دھونا ہے؟ تو جمہور حضرات کا اس پر اتفاق کہ کتے کا جھوٹا وہ ناپاک ہے اور نجس ہے. لیکن پھر جمہور میں آپس میں اختلاف ہے کہ حنفیہ کہتے کہ 3 مرتبہ دھونے سے برتن پاک ہو جائے گا. جس برتن میں کتے میں منہ ڈالا نجس ہے لیکن 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہوگا. امام شافعی فرماتے کہ 7 مرتبہ دھونے سے ہے نجس. امام احمد فرماتے کہ 7 مرتبہ لیکن 1 مرتبہ مٹی سے ملنا ضروری ہے 7 مرتبہ، 1 مرتبہ مٹی سے ملیں گے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نجس ہے 7 مرتبہ دھونا ہے. دوسرا یہ کہ پاک ہے، کتے کا جھوٹا تو پاک ہے
لیکن پھر بھی برتن کو 7 مرتبہ دھونا یہ امر تعبدی ہے۔ اگر نجس ہے تو تطہیر کے لیے دھوتے ہیں، اور اگر جھوٹا اس کا پاک ہے تو پھر امر تعبدی ہے جو خلاف قیاس ہے، لیکن پھر بھی 7 مرتبہ دھونا۔ تیسرا قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے، جو کتے یونیورسٹی سے فارغ ہو چکے ہوں، جنہوں نے گریجویٹ کیا ہو، ان کتوں کا جھوٹا وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ پاک ہے، اور جن کتوں نے میٹرک وغیرہ نہیں کیا اور ایف اے اور بی اے نہیں کیا ہے تو ان کا اللہ آپ کا بھلا کر جھوٹا ناپاک ہے۔ جیسے کہ جامع صدیقیہ کے دائیں بائیں جو کتے پھرتے ہیں یہ سارے کے سارے بے تعلیم ہیں، یہ سارے کے سارے کتے کیا ہیں؟ بے تعلیم ہیں۔ اور آپ کے قریب جو جامعہ ہے وہاں پر جو بھی ہوتے ہیں ان کے پاس ڈگری ہوتی ہے باقاعدہ۔ آپ کو سمجھ میں آئے گی نہیں آئے گی؟ یہاں سے سیدھا جیسے معمار سے آپ نکلیں گے، وہ تعلیم یافتہ ہے۔ اللہ کی بندو کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا۔ حنفیہ کے لیے دلیل ہے کہ 3 مرتبہ دھونا ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی روایت دار قطنی کی یغسل الاناء اذا بلغ فيه الكلب 3 أو 5 أو 7 یغسل الاناء اذا بلغ فيه الكلب 3 أو 5 أو 7۔ تو یہ جو 3 سے شروع کیا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصل واجب 3 ہی ہے، اور 5 أو 7 یہ ہے کہ یہ استحباب والی صورت ہے۔ ایک دلیل حنفیہ کی ہے، یہ الفاظ مرفوعاً بدار قطنی میں ابو ہریرہ سے۔ دوسرا یہ کہ یہی الفاظ ہے لیکن موقوفاً ہے، موقوف ہے۔ ابو ہریرہ کا اپنا قول ہے کہ یغسل الاناء اذا بلغ فيه الكلب 3 أو 5 أو 7۔ اب یہ روایت موقوف ہو گئی، لیکن ظاہر ہے کہ قول الصحابی فيما لا يدرك بالقياس حکمه حکم الرفع، مسئلہ چونکہ قیاسی نہیں ہے، غیر قیاسی ہے، تو اس لیے اس کا درجہ اگرچہ موقوف ہے لیکن رفع کا درجہ ہوگا۔ تیسرا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتا اگر کسی برتن کے اندر پیشاب کرے، پاخانہ کرے، تو بالاتفاق بیننا و بین الائمۃ الثلاثۃ الجمہور، ہمارا اور ائمہ ثلاثہ سب کہتے ہیں کہ اس کو 3 مرتبہ دھونے سے پاک، تو اس کا پیشاب اور پاخانہ جس برتن میں کرے وہ 3 مرتبہ سے پاک ہو جائے، اور جب اس کا لعاب اور منہ جب یہ کہ کسی برتن میں ڈالے تو یہ 7 مرتبہ، اس لیے فرماتے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ چوتھی بات اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے، وہ یہ ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ کتا اور گدھا اور اسی طریقہ پر یہ کہ چیتا، شیر، گیدڑ، لومڑی، بھیڑیا، ان کا پیشاب پاخانہ زیادہ نجس ہے یا انسان کا؟ انسان کا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ملنگو، جو جتنا عمدہ کھائے گا اتنا ہی گند زیادہ نکالے گا۔ بولو، پیشاب پاخانہ تو وہ اس کی ضد ہے، اور ہر چیز جو چیز کامل ہوگی اس کی ضد بھی کامل ہوگی۔ اب اعلیٰ قسم کا جتنا عمدہ کوئی کھائے گا اتنا ہی گند زیادہ نکالے گا، جو جتنا سادہ کھائے گا تو یہ جاندار اور درندے جو ہے نا وہ چیزیں ان میں نہیں ہوتی۔ یہ آئس کریم، بریانی بھی یہ سارے کے سارے انسان کھاتے ہیں۔ جو جتنا عمدہ اور قیمتی کھائے گا اتنا ہی گند زیادہ نکالے گا، جو جتنا سادہ کھائے گا اتنا ہی ہے کہ اس کے پیشاب اور پاخانے سے بدبو کم ہوگی۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ چھوڑو ان باتوں کو، آپ خود یہ کر دو کہ ایک دیہاتی جو غریب صرف سوکھی کوئٹہ والی روٹی پر گزارا ہے، صرف روٹی کھاتا ہے چائے کے ساتھ، اور دوسرا بریانی، گلاب جامن، چپس، آئس کریم، چٹنیاں، بریانی، یہ سارے ملا کر کے کھاتا ہے۔ اب یہ دونوں کو لگ گیا پاخانہ، تو یہ کر دو کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ جو سادہ کھایا جس نے صرف خشک روٹی پر جس کا گزارا ہے، اس کو کہو تم اس درخت کے نیچے پاخانہ کرو، اور جس نے بریانی، مرغن غذائیں کھائی ہیں، آئس کریم وغیرہ، اس کو کہو تم اس درخت کے نیچے پاخانہ کرو۔ دونوں جب پاخانہ کریں گے تو مکھی
دیکھ لینا مکھی کس طرف جائیں گے. مکھی جس نے بریانی یہ چیزیں کھائی اس پر زیادہ جائیں گے, اور اس پر بہت کم مکھیاں جائیں گے. اور مکھی کی عادت ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ وہ گند کو پسند کرتی ہے. بس حقیرند اے برادر دو چیز اندر دو چیز, بس حقیرند اے برادر دو چیز اندر دو چیز, مرد میں بے عشق در دنیا ادھر مبرز ذباب. دو چیزیں دو جگہوں کے اندر ذلیل ہیں. مکھی پاخانے پر بیٹھ جائے بہت ذلیل ہے, اور انسان کے سینے میں اللہ کا عشق نہ ہو وہ کائنات کے اندر ذلیل ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ پاخانہ یہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب تک خشک نہ ہو تو اس کا ذائقہ اچھا ہے, اور جب خشک ہو تو پھر ذائقہ نہیں رہتا. اس نے کہا ماشاءاللہ چکھ کر کے دیکھا ہے نا آپ نے؟ فرمایا ہر چیز کو چکھنا ضروری نہیں ہے, جب تک وہ خشک نہیں ہو, جتنا تر ہے تو مکھیاں اس پر جاتی ہے, کوئی ذائقہ ہوتا ہے, خشک ہونے کے بعد ذائقہ نہیں رہتا. میں نے عرض کیا کہ جس نے جو جتنا اچھا کھایا ہو وہ اتنا ہی گندہ نکالے گا, اور جتنا خود انسانوں میں آپس میں جو سادہ کھایا ہو وہ اتنا ہی سادہ نکالے گا. چنانچہ یہ مرغن کھانے والا اس کی پاخانے پر مکھیاں جمع ہو جائیں گی, اور جس نے روکی سوکھی کھائی ہے اس پر نہیں ہوں گے اتنا. ایک مسئلہ. دوسرا جب یہ کہ جس نے اچھی چیزیں کھائی ہے اس کا پاخانہ جیسے خشک ہوگا تو کالا ہوگا, اور جس نے صرف روٹی خشک روٹی پر جو گزارا کر رہا ہے اس کا پاخانہ سرخ رنگ کا ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور تو کالا تو ہے ہی گندا ہے. اب سمجھو, انسانی پیشاب اور پاخانہ 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے, تو پھر یہ کہ کتے کا جھوٹا 3 سے کیوں پاک نہیں ہوگا؟ جو انسانی کتے کا خود اپنا پاخانہ بھی 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا. انسانی پاخانہ اور نجاست اس سے بھی غلظ و نجاست ہے, یہ بھی اللہ کا بھلا کرے کہ یہ بطریقہ والا ہی پاک ہوگا. اللہ کے بندو آپ کو کچھ بھلا پڑا نہیں پڑا؟ یہ ہے. ان حضرات کے لیے دلیل یہی حدیث ہے کہ 7 مرتبہ دھونا ہے. جواب یہ ہے, یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب کتوں سے نبی نے نفرت دلائی تھی. یہود کے ساتھ مدینے میں رہتے ہوئے انصار کو بھی کتے پالنے کی عادت پڑ گئی تھی. حضرت کی آمد کے بعد چلتے چلتے ان کی کتوں کے ساتھ ملابست کو دیکھ کر کے آپ نے فرمایا کہ اقتلوا الکلاب, کتوں کو قتل کرو. کتا جس برتن میں منہ ڈالے 7 مرتبہ اس کو دھو. یہ نفرت دلانے کے لیے. پھر اس کے بعد آگے جا کر کے فرمایا کالے کتوں کو قتل کرو. پھر تیسرے مرتبہ فرمایا مالنا ولی الکلاب, ہمیں کتوں سے کیا پڑ گیا ہے. پاکستان میں بہت سے لیڈر ہیں جو کتوں کا کام خود بخود کریں گے. میں محمد کتے مارنے کے لیے نہیں آیا ہوں. یہ نفرت دلانے کے لیے ابتداءً آپ نے 7 مرتبہ کہا. اب یہ چیز منسوخ ہو گئی ہے. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ دوسرا جواب یہ کہ ہذا محمول علی الاستحباب, 7 مرتبہ یہ استحباب پر محمول ہے, اور 3 مرتبہ جو ہم کہتے ہیں وہ وجوب پر محمول ہے. 3 مرتبہ واجب ہے, 7 مرتبہ. تیسری بات یہ ہے, ابو ہریرہ یہ روایت جیسے کہ یہاں پر نقل کر رہا ہے 7 مرتبہ کا, یہی ابو ہریرہ کی 2 روایتیں میں نے آپ کو بتا دی کہ جو 3 مرتبہ کے. تو راوی کی روایت جب اس کا عمل اس کی روایت کے خلاف ہو تو وہ روایت قابل قبول نہیں ہوتی, تو اس لیے ہم اسی کو لے لیں گے. معلوم یہ ہو گیا کہ یہ 70 اللہ آپ کو بھلا کریے, کوئی 7 مرتبہ کوئی ضروری نہیں ہے. چوتھی بات یہ کہ ہذا محمول علی الطب, یہ طبی صورت کے اعتبار سے یہ ہے کہ کتے کے اس میں لزوجت ہوتی ہے اور اللہ کا بھلا کا زہریلا پن ہوتا ہے, اس لیے 7 مرتبہ دھوئے. یہ مسئلہ ہو گیا مولانا. چلیے گا باب ما جاء في سور الكلاب وبه قال حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال حدثنا موت بن سليمان قال سمعت ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل. امام احمد کے دلائل کا بھی وہی جواب ہے جو امام شافعی کو دے. قال يغسل اذا بلغ فيه الكلب 7 مرات اولاهن وقال اخراهن بالتراب, ایک ان میں سے مٹی کے ساتھ ملایا جائے. واذا بلغت فيه الهره, اور بلی جب منہ ڈالے غسل مرتن. قال ابو اسحاق حدیث حسن صحیح وقول الشافعي احمد بن اسحاق وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. واذا بلغت فيه الهره غسل مرة. وفي الباب عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنهم